أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، جس کی بنا پر ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا قرآن کو مختصر اور اس کے اہم نکات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی ہے، جیسا بھی الحمدللہ ہم نے جتنی بھی کوشش کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آیت نمبر 130 تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی اسی طرح ہماری مدد فرمائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دین کے بارے میں کوششوں کو قبول فرمایا، اور کعبے کی تعمیر کے وقت جو دعا فرما رہے تھے تعمیر کرتے ہوئے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح ہم تمام کو بھی یہ جو مل کر بیٹھنا ہے، یہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہے جس پر جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں حدیث کے مطابق۔ اللہ ہم تمام کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اب ہم آج کا رکوع شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 130۔ ایک منٹ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا، الحمدللہ ہمارا جو شروع ہوا تھا اس سے پہلے مختصر میں آپ کو ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھنا پسند کروں گی کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانا کہ وہ اللہ کا گھر بنائے جنہوں نے اذان ہو رہی ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی نا میری؟ جی میم الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ تو میں کہہ رہی تھی ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایک اپنی امت کی ان کو خوشخبری دی گئی تھی۔ جب اللہ نے ان کے سر پر امت کا لقب لگایا تو انہوں نے سب میں پہلی خواہش کیا کی؟ اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے کہ ان کو بھی امام بنایا جائے، اور اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی۔ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جس کی دلیل سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، جس کی بنا پر کئی انبیاء انہی کی نسل سے آئے، اور وہ سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ سب آپ ہی کی اولادوں میں سے ان پر نازل ہوئی۔ مگر جب یہ خصوصیت کو یہودی اور نصارہ نے غلط سمجھا کہ ہم انہی نیک لوگوں کی نسل سے ہیں تو ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے،
تو اس برہم کو توڑنے کے لیے, اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی مگر اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی کو بھیجا, جو سب میں بڑے آخری نبی تھے, جن کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے میری امت میں جو قیامت تک رہے, اور جس کے بارے میں یہ دعا تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں تک ہم نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول فرمائی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی 100 سال کے بعد بھیج کر وہ دعا کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنایا. تو یہاں ایک بات قابل غور کی یہ بھی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے میں مشغول تھے, تو ان کو یہ کھٹکا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کی کوشش کو قبول کرے گا یا نہیں. تو وہ کیا کر رہے تھے, ساتھ ساتھ اس بات کی تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تو اس کو قبول فرما. جیسے اللہ کے مقبول پیغمبر الہی کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں, اور پھر بھی انہیں خطرہ ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے نہ ہو جائے, قبول نہ ہو. تو دیکھیے مخلص بندوں کا کیا حال ہوتا ہے. وہ نیک کام کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی خوف الہی سے کانپتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو, اور جس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی ہمیشہ ہمارے اعمال کے بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہماری اس کوششوں کو قبول فرما. آمین ثم آمین. اب آئیے ہم رکوع کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 130. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. لفظی ترجمہ دیکھیے. وَمَن, اور کون ہے, یرغبو, جو منہ موڑے, ام ملت ابراہیم, ان سے ملتی طریقہ دین, ابراہیم علیہ السلام کا, مگر سوائے, اللہ من سوائے, وہی شخص, من سفیہ جس نے بے وقوفی کی, نفسہ اپنے آپ سے, جو بے وقوف ہو گیا اپنے آپ سے, وَلَقَدِ, اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا ان کو. کس کو؟ ہاں سے مراد ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے اور بے شک ہم نے اس کو چن لیا, فی الدنیا, دنیا میں, وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, فی الآخرتی, آخرت میں, لَمِنَ الصَّالِحِينَ, نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا. یعنی ترجمہ دیکھیے اس کا. اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے ابراہیم سے, مگر وہی جو بے وقوف ہو گیا اپنے آپ میں سے. تو ملت ابراہیم کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, جو روح گردانی کرے. صفیہ نفسہ مانے جو روح گردانی کرے, اپنے آپ کو وہ طریقے پر نہ لائے. تب سوچنے کی بات یہاں ہے وہ کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ خالص توحید کا طریقہ تھا, ہر شرک سے پاک, صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا. یہ ان کا اہم مقصد تھا. کن کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ایک دوسری جگہ, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے نا؟ جی. تو کیا کہا؟ اور صحیح ایک بات یہاں پہ میں واضح کر دوں, بہت سے لوگوں کو, جو میں بھی پہلے جانتی تھی, یہ جو نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے تھے بہت سے لوگ, جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے پہلے, جب تک ہمیں صحیح علم نہیں ہوا تھا, جب
یہ دعا پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما حنیفا وما کانا وما انا من المشرکین۔ حالانکہ سنے شاید خدیرہ بیگم آپ بھی سنے شاید نا یہ بات؟ سن رہا ہوں جی جی استاد صاحبہ سن رہا ہوں جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو صحت و عافیت دے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ یہ دعا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ کب؟ نماز سے پہلے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب تمام دینوں کی تحقیق کر کے، ایک ایک چیز پہ غور و فکر کر کے جب انہیں اللہ کا پہچان ہوئی، تب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر ہم نیت کریں، بلکہ نماز کیسا شروع کریں؟ تکبیر تحریمہ سے ہی ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے۔ بس دل میں ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں، وہ بھی دل میں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی تحقیق کیسی تھی، میں مختصر بتاتے آگے بڑھوں کہ جب انہوں نے چاند کو دیکھا، حالانکہ ان کے والد بت فروش تھے، بت بیچنے والے، بنانے والے اور بیچنے والے، اور اسی کی عبادت کرنے والے تھے، مگر یہ چیز ان کو پسند نہیں تھی بچپن سے۔ وہ سوچتے تھے جو خدا کون ہو سکتا ہے جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی پوجا کریں، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھائیں، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اور نہ اس پر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں اس کے اوپر کوئی مکھی وغیرہ بیٹھے تو اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ جواب دے سکتا ہے۔ تو بچپن سے ہی ان کی فطرت تھی کہ صحیح دین کیا ہے، تحقیق میں لگے رہے۔ تو چاند کو دیکھا اور سوچا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، مگر جب صبح ہوئی چاند چلا گیا۔ پھر سوچے، سورج کو دیکھا، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، اس کی روشنی بھی زیادہ بڑی ہے، مگر جیسے ہی شام آئی سورج بھی چلا گیا۔ تو یہ اس طرح ایک کے بعد ایک انہوں نے تحقیق کر کے انہوں نے سوچا کہ اب میرا اللہ ہی مجھے صحیح راستے پر چلا سکتا ہے، میں یہ تمام بتوں سے، یہ سورجوں سے، چاند سے، سب سے چھوٹ کر ایک اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں، بول کر یہ آئی ہے آیت، انی بے شک میں وجہت اپنے چہرہ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، میں ایکسو ہو کر، حنیفہ کے معنی ہم نے سنا ایکسو ہو کر، خالص اللہ کی طرف مڑ کر عبادت کرنا، اور ایکسو ہو کر ممانا، اور میں نہیں ہوں من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والا نہیں ہوں کہا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے ہر چیز سے رخ پھیر کر اس ذات کی طرف اپنا رخ کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اسی کا حق ہے نا میری بہنوں کہ اسی کی عبادت کی جائے جس نے ہمارے لیے تمام چیزیں بنائی، ہماری ذات کے لیے، اور ہماری صفات، ہماری ہر چیز، ہر دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، ہر مدد اسی سے مانگی جائے، کیونکہ وہی ان تمام چیزوں کے لائق ہے، کوئی اور نہیں، اور اسی لیے بھی کہ وہ سب میں بڑا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا، اخلاص کا طریقہ، وفاداری کا طریقہ۔ ایک جگہ آیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، قرآن میں آیا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جس نے وفاداری کا پورا حق ادا کیا، جس نے جب اللہ تعالیٰ کو رب مانا تو پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کی، اور پوری زندگی اسی کی فرما برداری میں گزار دی، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، دین حنیف جسے کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے کو آج کل ہم صراط مستقیم بھی کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے۔ یعنی ساری دنیا بھی ہم سے ناراض ہو تو ہوتی رہے، ہمیں صرف اور صرف سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جو ہمارا
خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے لیے ہی تمام چیزوں کی قربانی دینے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو اسی کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے والا بنائے، آمین۔ لیکن جو کوئی اللہ کی خاطر دوسروں کو ناراض کرے گا تو اس کو کوئی حقیقی نقصان تو نہیں ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کس چیز کو چھوڑا؟ باپ کو چھوڑا، خاندان قبیلے کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، پیدائشی وطن کو چھوڑا، تو کیا وہ نامراد ہوئے؟ نقصان اٹھایا انہوں نے؟ وقتی طور پر تھوڑی دیر پریشان ہوئے تھے، مگر آگے اللہ نے ان کی ایسی مدد کی میری بہنوں، جیسا کہ یہ بات ہم سے چھپی بھی نہیں ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ایسی اللہ نے ان کے ساتھ مدد کی کہ ان کا نام اب قیامت تک ہمارے ساتھ پورے نیک لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے میں نے کہا حقیقی نقصان نہیں ہوگا، صرف وقتی ذری دیر کا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم دنیا میں اللہ کی بات وہ کر رہے ہیں تو، مگر جو لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا، پھر یہ دیکھ لیجئے اس کا اپوزٹ پہلو یہ دیکھیے، جو اللہ کو راضی کرے گا اس کے لیے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑے گا تو اس کے لیے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے، مگر جو لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قانون بھی یہی ہے۔ کیا ہے قانون؟ اصول کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ لا طاعت فی معصیت اللہ۔ لا طاعت مانے نہیں ہے کوئی فرما برداری، فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں۔ دنیا کی فرما برداری، لوگوں کی فرما برداری نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، بلکہ اللہ کی فرما برداری ہے اگرچہ کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، معلوم ہے نا، ساری دنیا مل کے بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب اللہ نے نہیں چاہا ہمارے لیے کوئی نقصان، اور ساری دنیا مل کے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب اللہ نے ہمیں فائدہ دینے کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی لوگوں کو خوش کرنے، اپنا کام بنانے میں، یا کوئی اور دنیاوی غرض کے لیے اللہ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا دراصل وہ اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے۔ کیسا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور جو کوئی منہ موڑے ان باتوں سے، ابراہیم کے طریقے سے، مگر وہ کون ہوگا؟ بے وقوف کہلائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، سفیہہ کی ضد کیا ہے معلوم؟ رشد، ہدایت، بے وقوفی ہے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر دنیا کی کامیابی چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بے وقوفی ہوگی ہماری، یہ ناسمجھی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بے وقوفی کب کرتا ہے انسان؟ دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو عقل کی کمی کی وجہ سے، بے عقلی کی وجہ سے نافرمانی کرتا ہے، اور ایک بے علمی کی وجہ سے۔ بے علمی، جس کو علم نہ ہو، جو قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھتا، اس وجہ سے نہ سوچئے، صحیح ہے نا یہ دو باتیں؟ ایک تو عقل کی کمی کی وجہ سے نافرمانی ہوتی، اور ایک علم کی کمی کی وجہ سے نافرمانی ہوتی۔ اسی لیے بار بار الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے، نبیوں کو پہلے مخاطب تھے، اس کے بعد ساری امت مسلمہ اس قرآن کی مخاطب ہے۔ اول مخاطب وہ قومیں تھیں، مگر اس کے ساتھ اصل مقصد اللہ کا کیا ہے؟ ہم سے، امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، اور وہ کمیاں، وہ غلطیاں جو انہوں نے کی ہے وہ ہم سے نہ ہوں۔ جیسا کہ ابراہیم کے طریقے پر نہ چلنے کی بے وقوفی، ان کے سامنے رہنے، ان کو آگ میں ڈالے جانے پر بھی انہوں نے صبر کیا، مگر جبکہ لوگ کیا خلوند تھے، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ کوئی ایمان لائے؟ جیسا کہ میں نے کہا، سوائے ان کی بیوی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے، دونوں کے علاوہ کسی نے اس کے بعد ایمان نہیں لایا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو عقل مند کون نکلے جب؟ سارہ اور لوط علیہ السلام۔
غور و فکر کرنے کی اور سوچ سمجھ کر یہاں پر دیکھنے کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عقل مندی کا کام کیا. اسی لیے کیا کیا اللہ نے؟ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنایا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو چن لیا. اللہ تعالیٰ بول رہے فی الدنیا، دنیا میں بھی ایک عظیم پیغمبر کہلائے، خلیل اللہ کا لقب ملا، نیک لوگوں میں شامل ہوئے. وَهُوَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ الصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوا دنیا میں، اور قیامت تک ان کا نام باقی رہ گیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جنت کی وہاں بشارت، نیک لوگوں میں شامل ہونے کی بشارت ہے اس سے. تو اس آیت سے کیا پتا چلا ہمیں میری بہنوں؟ ہمیں احکام مستنبط کرنا چاہیے. انشاءاللہ آگے آگے بڑھتے بڑھتے ہم اپنا علم اتنا پھیلائیں گے کہ ہر بہن، ہر میری بہن جو اس میں موجود ہے بلا ڈرے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گی. یہ تو میرا ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے جو مختلف تفسیر پڑھ کر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، سمجھداری دی ہے. جو آپ کو سمجھ میں آتا وہ مجھے نہیں آ سکتا، اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا وہ آپ کو نہیں آ سکتا. تو ہم آگے چل کے ہر آیت سے کچھ نہ کچھ ایسے احکام نکالیں گے جس سے ہم دین میں اور گہرائی میں جاتے رہیں. کیا نکلے اس آیت سے ہمیں؟ کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہمیں ہرگز ہٹنا نہیں ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندے تھے. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ بے وقوف کہلائے گا، اپنا آپ کا نقصان کرنے والا کہلائے گا. جیسا کہ صاحب مشرکین کہتے تھے، ارے یہ کیسے لوگ ہیں بے وقوف. جب ان کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھا گیا تو کتنی سختیاں بھی دی جا رہی مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ رہی. آگ میں لٹایا گیا، پتھروں پر سلایا گیا، کنگھی لوہے کی کنگھی سے چیرا گیا، مختلف تکلیفیں دے کے بھی یہ لوگ کیوں نہیں بدل رہے. سوچے بے وقوف سمجھے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ یستہزی بہم، وہ ان کا ہنسی مذاق اڑا رہے تھے مگر اللہ نے کہا وہی بے وقوف ہے. اللہ نے وہ یہ دنیا کی مختصر زندگی کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح دی. دنیا کو ترجیح نہیں دی، سوری، آخرت کو ترجیح دی انہوں نے. یہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی مگر آخرت، وہاں کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو کیا آپ کسی کے کیا منہ میں ناشکری کے الفاظ آئیں گے؟ دنیا میں جیسا بھی گزر رہا الحمدللہ ہی کہے گا. اللہ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا امتحان گاہ کہے، آزمائش کا گھر کہے. یہاں پہ اللہ کی آزمائشوں پہ صبر بھی کرنا ہے. ابھی جیسا ہماری بہن نے پڑھا نا تسلیمہ نے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو دنیا میں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہ دنیا گزر جائے گی مگر آخرت 50,000 سال کا ایک دن سوچئے کیسا گزرے گا، اور لامحدود، کبھی ختم نہ ہونے والا. اللہ ہمیں اس کی صحیح تیاری کرنے والا بنائے، ان طریقوں سے سیکھنے والا بنائے. اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں چن لے، جیسا کہ آج اس گروپ میں ہم شامل ہیں. ہم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ہم جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر ہے. ہمارا راستہ آسان ہو رہا ہے جنت میں جانے کا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل فرمائے. اور یہ ہوگا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آگے دیکھیے یہ انعامات کیوں ملے ابراہیم علیہ السلام کو؟ کیونکہ جو شخص دنیا میں بھی نیک ہوگا تو اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، اور آخرت میں بلند درجات حاصل کرے گا. اور ابراہیم کا طریقہ بتا کر اللہ ہم سب کو مخاطب کر کے انہی کے طریقے پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں اس آیت میں، اور ان سے نصیحت حاصل کرے.
اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا وہ حقیقت میں بے وقوف کہلائے گا، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا؟ آگے دیکھیے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چننے کی وجہ خود بتا دی، اس لیے اذ جب، قال کہا، کس نے؟ اللہ نے کہا، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ربہ اس کے رب نے، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، مسلمان ہو جا۔ تو قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنا سر جھکاتا ہوں، میں فرما بردار ہوتا ہوں، کس کے لیے؟ لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ جب کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، تو قبول کر لے، تو فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنا سر جھکاتا ہوں اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے ہے۔ دیر لگائی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کچھ سوال کیے؟ حجت کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ فوراً کہا اسلم تو، اس وجہ سے جتنی مرتبہ ان کو آزمایا گیا، جتنی مرتبہ ان کو آزمایا گیا، ہر آزمائش میں دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا، اس کے بعد وہاں سے نکلے، اپنی بیوی بچے کو ایک سنسان جگہ پہ چھوڑ کر آئے، اس میں بھی پورے اترے، پھر زمزم کا کنواں نکلا، پھر ان کو ان کی ذبح کرنے کا موقع آیا، اس میں بھی پورے ہوئے۔ ہر موقع پر میری بہنوں کتنا سوچئے، اگر ہم کیسا تھا ان کا ذہن، کیسی تھی ان کی فرما برداری، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا نا، فوراً ہی اللہ کی ہر بات پر آمنا اور صدقنا کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور میں عمل بھی کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ ہر معاملے میں صرف اطاعت ہی ان کا شیوا تھی۔ کیونکہ وہ سب میں بڑے رجوع کرنے والے اور بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے، مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اور ہمیشہ راہ راست پر لگے ہوئے تھے۔ ملت سے مراد اسلام اور کلمے سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ کا جو کلمہ اسلم تو کہا، فوراً ہی مان گئے، دل سے اسلام کی کس قدر محبت اور عزت انہوں نے کی، اور تمام عمر یہی کیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی بات کی نصیحت آگے اپنی اولاد کو بھی فرما رہے ہیں۔ کیا بول رہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَوَصَّى اور وصیت کی، اور وصّى وصیت کی، بہا اسی بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب، یاد رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں سب میں مشہور، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوئے وہ، اور وہ دادا ہوئے۔ اور یا اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد میں اللہ نے نبوت کو رکھا تھا، اور آخری رسول اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے، یا بنی، اے میرے بیٹو، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے۔ جب ہم بھی اپنے بچوں کو کسی کام کراتے ہیں تو ہم لاڈ کرتے ہیں نا دنیاوی چیزوں میں، مگر یہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں لاڑ، محبت، تربیت جسے کہتے ہیں۔
کیا بول رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک، تحقیق اللہ تعالیٰ نے، استفا، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین کو، فلا، تم ہرگز، تموتن، مرنا نہیں، یعنی تم مرنا، مگر کس حال میں مرنا؟ الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر رہو، مسلمان بن کر جیو بھی اور مسلمان بن کر مرو بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی ہی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے بے شک تمہیں چن لیا ہے، یعنی نبوت رکھی نا، کتاب رکھی نا ان کی نسل میں، اسی لیے بول رہے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دین کو، تم ہرگز مرنا نہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہنا۔ آج کل ہم کئی کی وصیت کرتے ہیں، ذرا غور کریے، ہم بولتے یہ جائیداد، ارے ہمارا کچھ ہو جائے گا، ہمارے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں گے سب کو، تاکہ مرنے کے بعد لڑے نہیں۔ یہ ہمارا ذہن ہے، بلکہ کیا ہمارے نبیوں کا ذہن کیسا تھا؟ دنیا کوئی کھاتے میں نہیں آتی تھی ان کی، حالانکہ دنیا میں جینے کا حکم ہے، دنیا کے تقاضے پورے کرنے کا حکم ہے، مگر عقل مند کون؟ دیکھیے ایک مثال دیتی ہوں، ہم دنیا میں ہی دیکھیے کوئی جاب دیکھتے سمجھیے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا فائدے ہیں ان فیوچر، مستقبل میں اس کام کے ہمیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں۔ آفٹر آل کوئی چیز بھی خریدے ہم، کوئی فریج ہو یا کولر ہو یا کچھ ہو، واشنگ مشین ہو، کیا دیکھتے؟ کتنے سال چلتی ہے، کتنے سال فائدہ دیتی، سوچتے نہیں سوچتے ہم؟ کیوں؟ تاکہ زیادہ فائدہ ملے، بڑھ کے فائدہ ملے۔ اب وقت آج خریدے کل خراب ہو گئی بس تو کیا پسند کرتے ہم ویسی چیز لینا؟ نہیں نا۔ تو یہ نظریہ تھا نبیوں کا، دنیا کی نصیحتیں نہیں کرے، آخرت کی ایسی نصیحت کرے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوا ہم کو اور آخرت میں بھی، کیونکہ جو نیک صحیح عقل مند وہ ہے جو اصل فائدے کی طرف لوگوں کو ابھارے، اور انسان کے سب سے قریب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا میں تم ایسا جینا، ویسا کرنا نہیں، وہ خود بخود آ جاتا اس کو، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، یہ دنیا میں جینا آ جاتا، یہ دنیا دیکھ دکھا کر آ جاتی، سیکھ لیتے ہم۔ کیا آج ہم بچوں کو سکھائے تھے، چھوٹے بچوں کو فون کیسا آپریٹ کرنا؟ 3-4 سال کے بچے بھی فون کھولتے ہیں، یوں فلاں چیزیں کرتے ہیں، آواز بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں، کسی میں چلے جاتے ہیں۔ سکھائے ہم ان کو؟ ہم سے زیادہ ہمارے بچے جاننے لگے ہیں اس فون کے بارے میں۔ دنیا کیسا بھی آ جاتی، آخرت جس سے ہمارے بچے بھی سکون سے رہنا، پھر اس کے ذریعے ہماری بھی آخرت بن جانا۔ دیکھیے میری بہنوں، اس میں سب میں زیادہ غور کرنے کی بات ماؤں کی ہے، ہم ماؤں کی، کیونکہ بچے کا پہلا درجہ کیا بولے؟ ماں کی گود بولے، ماں کا زیادہ حق ہے اولاد پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے خالی نہیں کہا، جب ماں اور باپ دونوں تمہیں بلائے پہلے ماں کے پاس جاؤ، 3 مرتبہ پہلے ماں کے پاس کہا، پھر 4تھی مرتبہ باپ کے پاس کہا۔ کیوں؟ ماں بچے کو بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے، اس کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ چونکہ 9 مہینے اس کی پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، پھر زندگی کے کئی معاملات میں وہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی، بڑے ہونے تک، ایک عمر پہنچنے تک بھی، ہر چیز باپ سے پہلے وہ ماں سے سوال کرتا ہے۔ تو یہاں غور کرنے کا مقام ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح نصیحت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ باپ تو کمانے جاتا ہے باہر، مگر باپ کی نگاہ بھی بچوں کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک قول میں نے سنا تھا، جس طرح کھیت کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح باپ کی نگرانی بھی بچوں کے لیے ضروری ہے۔ جب ماں اپنے شوہر سے ڈرتے ہوئے اس کی اہمیت بچوں کو دلائے گی تو بچے بھی ویسے ہی عمل کریں گے۔ مگر تربیت کے معاملے میں ہم کیا بولتے؟ کیا سکھائے تمہارے ماں؟ ہم بولتے نا کسی کو بھی، یہ سکھائے کیا ماں باپ تمہارے کو؟ ایسا بولتے۔ تو یہاں ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیں۔
किस तरह हम उनको नेक बनाएं। और देखिए मेरी बहनों, एक बात, एक कायदा याद रखिए, जो जितनी मेहनत करेगा उसका बदला जरूर जरूर अल्लाह उसको अता करेगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर हम अपनी औलाद को तरबियत नहीं करें, वो कल आगे चल के हमारे फरमाबरदार नहीं हुए, आखिरत में भी हमारे लिए कोई कोशिश नहीं करे, दुआ नहीं करे, तो हम बच्चों को नहीं पकड़ सकते। क्यों? हमने उनको तरबियत ही नहीं की ना। सदके जारिया नहीं बनती वो औलाद। और जो अगर फिर भी हाथ पैर मार के बच्चे सीख लिए, समझदार रहे, अगर दुनिया में जिनकी तरफ से सीखे, उनको उसका सवाब जाना मेरी बहनों। बोले ना अल्लाह के रसूल, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका बदला मिलेगा। औलाद की तरबियत में, उनके उठने बैठने, खाने पीने, चलने ओढ़ने में हम जितनी उनकी फिक्र करेंगे उतना सवाब हमें मिलेगा। अगर इन चीजों का हमने लापरवाही की, ऐसी लापरवाही में जिंदगी गुजार दी, तो जो वो नेक बनकर भी अगर अमल करेंगे तो उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा, जिससे सीखे उनको मिलेगा। जो नेकी की तरफ हुक्म देगा, हदीस है ना, जो कोई किसी को किसी नेकी की तरफ दावत देगा तो उसको गोया के उसके करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा ना। अगर हम वो काम करेंगे तो बराबर हमें सवाब मिलेगा। अगर हम अपनी बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दिए, हम बस ऐसे ही दुनिया गुजार दिए, तो उसका सवाब हमें नहीं मिलेगा। अगर कल के दिन बच्चे नेक भी बने तो ये याद रखिए। तो अक्लमंदी क्या है? हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दें और अल्लाह से दुआएं करते रहें। सब में मेन एक पार्ट इसमें ये भी है, जो हम पहले गुजर गया ना, जब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुशखबरियां दी, उन्होंने उसकी दुआ अपनी औलाद के लिए की। वैसे ही हमें भी करना है। हम भी अपनी औलाद के लिए इसी तरह फिक्रमंद रहना है, ताकि उसका बदला हमें मिल सके इंशाअल्लाह। और नबियों का तरीका क्या था? दुनिया की नसीहत नहीं कर रही, बल्कि क्या बल्कि वसीयत कर रही। ववस्सा बिहा इब्राहिम, इब्राहिम ने वसीयत की अपने बेटे को और अपने पोते को भी कि ऐ मेरे बेटे, कितने लाड उठा रहे हैं, देखिए मेरे प्यारे बेटे बोल रहे हैं, या बनिया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम सबको इस दीन की खातिर, तो तुम भी ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में भी मुस्लिम बनकर रहो और मरते वक्त भी तुम मुस्लिम रहो। और मैंने जैसा कहा, हमारे अबू हनीफा की बयान में क्या है यहाँ पर, वअंतुम मुस्लिमून, हमें क्या नाम दिया गया है? मुसलमान। कोई फिरका नहीं, किसी फिरके का नाम नहीं है यहाँ, बल्कि फरमाबरदार। इस हाल में ये तुम मरो, दुनिया में भी मुसलमान बनकर रहो और आखिरत में मरते वक्त भी तुम मुस्लिम रहो। इसीलिए हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह मरते वक्त भी हमारी जबान पर कलमे तैयबा जारी फरमा, दुनिया में रहते तक भी और मरने के बाद भी। फिर आगे फरमा रही, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत इद क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी। पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नसीहत का जिक्र किया, अब यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम की नसीहत का जिक्र किया कि वो लोग यहूदी और नसरानी नहीं थे। बहुत से लोगों का ख्याल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसरानी थे। देखिए आयत साफ बता रही, उन्होंने तो एक दीन हनीफ पर थे, बाद में आगे बढ़ते 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 मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए कई साल बाद। तो इन लोग कैसा यहूदी और नसरानी बनते? यहूदी किसको बोले? जो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर थे, और नसरानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर थे। तो कितना गलत ख्याल है ना उनका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? दीन हनीफ पर कायम थे। और ना याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी थे और ना नसरानी थे, बल्कि वो कई साल बाद के बाद ये लोग आज जो है मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए क्या बोल रहे, अम कुंतुम, क्या तुम थे? जो मुशरिकों का दावा है ना कि याकूब अलैहिस्सलाम यहूदी थे, नसरानी थे, बल्कि उनको जवाब दे रहे अल्लाह ताला, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम हाजिर थे? अम कुंतुम, क्या तुम थे उस वक्त शुहदा, मौजूद, इज हजरा, जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, जब मौत का वक्त करीब आया, जब उनके पास उनके बेटे खड़े हुए थे, क्या तुम भी थे क्या वहां?
پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. یہ پوچھنے کا انداز کیوں ہے؟ تاکہ ان کی نفی کی جائے. وہ خود ہی جواب دیں گے نا نہیں تھے بول کے. اس طرح کتنا بہترین انداز ہے دیکھیے. اذ قال جب کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے, کس نے؟ یعقوب علیہ السلام. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں رہا دنیا میں جب تک تمہارے ساتھ, تم کو نصیحت کرتا گیا, دین حنیف پر چلاتا گیا, مگر میرے بعد ان کی فکر تھی, میں اب جانے والا ہوں, میرے بعد تم کس دین پر قائم رہو گے؟ پوچھ رہے ہیں وہ. ما تعبدون, تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ من بعدی, میرے بعد. قالوا, انہوں نے کہا, ان کے بیٹوں نے کہا, نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے الہک, آپ کے معبود کی, و الہ آبائک, اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی. کون باپ کون؟ اسحاق علیہ السلام, اور دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر آگے نامہ بھی لے رہے ہیں دیکھیے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد, صرف وہ ایک معبود ہے. کس کا کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا بھی, اسماعیل علیہ السلام کا بھی, اسحاق علیہ السلام کا بھی, یعقوب علیہ السلام کا بھی. کتنے معبود ہے؟ ایک ہی معبود ہے. الہ واحد, ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا. کیا بول رہے ہیں یہاں؟ ازل سے لے کر ابد تک, یعنی شروع دنیا سے لے کر اور آخری دنیا تک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت لائق ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا, ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی اس آیت سے, تمام نبیوں کا دین دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی طرف بلانا. الہ واحد, ایک اللہ کی طرف بلانا. چونکہ مشرکین عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے, اور کفار بنی اسرائیل پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے, دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کی, اور ان سے پہلے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے یکسو ہو کر کیا جواب دیا؟ آپ کی اور آپ کے بزرگ ماں باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کریں گے. اس آیت سے کیا پتا چلا ہمیں؟ اگر باپ دادا صحیح دین پر ہے تو ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. اگر باپ دادا صحیح دین پر نہیں ہے تب بھی کرنا لازمی ہے کیا؟ نہیں, بلکہ صحیح دین کی تلاش کرنا. اور ان سب بچوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے, یعنی اس اللہ کی الوہیت میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں کریں گے, اور ہم اسی کی اطاعت میں پوری زندگی گزار دیں گے, پوری فرما برداری کریں گے, پورا خشوع و خضوع میں مشغول رہیں گے. اسی لیے کہا نا اسلمت. اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے, زمین و آسمان کی ہر چیز خوشی ہو یا ناخوشی اسی کی فرما بردار ہے, اور سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین بھی یہی اسلام رہا. اگرچہ کہ احکام میں کچھ الگ الگ قانون بنے ہیں مگر مقصد ایک ہی. وما, قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کسی اور کی تم عبادت ہرگز نہ کرنا. اللہ ہمیں بھی اسی دین پر قائم رہنا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا بول رہے ہیں اس میں؟ تلک امۃ, ایک منٹ, تلک امۃ, یہ امت, خد خلت جو گزر گئی, لہا اس کے لیے, ما کا سبب
وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، مَا کَسَبْتُم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. یہ صحیح ہے نا؟ یہ بھی قانون ہے اللہ کا. جو امت جو عمل کرے گی اس کے بارے میں اسی سے سوال کیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کیا کہا کرتے تھے؟ میں جب لوگ ان سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ میں صرف بشیر و نذیر ہوں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں، اس سے آگے بڑھ کر میرا کوئی کام نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. تم سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا نہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. یہی قانون ہے نا. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے جو اس نے کمایا ہے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں ہرگز نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. آج بھی ہمیں وہی بول رہے، مگر بچوں کو تربیت دینا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تربیت سے ان کی زندگی بھی آسان ہو، صحیح طریقے پر چلے، پھر وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے. اسی لیے ایک لمٹس رہتے ہیں نا. آپ جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہیے. وہ لمٹ ختم ہونے کے بعد پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر اتنی تربیت کریں، ہم اتنا خیال رکھے، ہم ہر چیز کا بولے، پھر بھی اگر اولاد ہماری نہیں مان رہی تو ہم اب اللہ سے دعا کرنا ہے. وہ ایک ہی ذریعہ ہمارے لیے رہ گیا، اس کے بعد ہم اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھیں کتنی بار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو حنیف کہا گیا، یکسو ہو کر اللہ والے ہو کر زندگی گزارے ہو. قالوا انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدو تو ہدایت پاؤ گے. قل نہیں، کہہ دو اللہ کے نبی کہہ دو، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں یہودی ہونے سے نصرانی ہونے سے ہم ہدایت نہیں پائیں گے، بلکہ ابراہیم کے ملت پر چلنے سے ہم حنیف کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، جو کہ ماکانا اور وہ نہیں تھے مشرکین، من المشرکین مشرکوں میں سے. اور انہوں نے کہا تم ہو یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے. مشرکین عرب کا کوشش ہی یہ تھی میری بہنوں کہ یہ مسلمان نہ کو، چاہے یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو بلاتے تھے کہ مسلمان مت ہو تم، بلکہ یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ، کیونکہ باپ دادا تمہارے وہی سے بول رہے، اسی بات کا انکار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نہیں، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک دین حنیف پر قائم تھے، جو مشرک بھی نہیں تھے. اپنی پوری زندگی انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں گزاری. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے پر چلے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نہ یہودی بنوں گا نہ میں نصرانی بنوں گا، بلکہ میں ابراہیم حنیف علیہ السلام کا متبع بنوں گا، اطاعت کرنے والا بنوں گا. اسی پر استقامت رہے گی، کیونکہ وہ اخلاص والے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے تھے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے تھے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ان کی تمام صفتیں یہاں بتائی گئی ہیں. آگے دیکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط
وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. یہ ہے نا جی. قولو کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وما انزل اور جو نازل کیا ہے الینا ہماری طرف وما انزل اور جو نازل کیا گیا انزل الی طرف ابراہیم علیہ السلام کے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے و اسحاق اور یا اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے والاسباطی اور ان کی اولاد میں سے جو نیک تھے. وما اوتیا اور اس کے بعد دیکھیے نام کیسا لائن سے آ رہے وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم اپنے رب کی طرف سے. یعنی پوری تعداد نہیں معلوم ہے نا اپنے کو 1,24,000 شاید انبیاء ہے بلکہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے تفسیروں میں مگر ان کی صحیح تعداد ہم اور آپ نہیں جانتے. یہ ہے ہمارا ایمان. اور تمام نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی طرف بلانا. لا نفرق بین احد منہم ہم فرق نہیں کرتے بین احد ان کے درمیان کسی سے بھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ خصوصیتوں سے نوازا ہے مگر لا نفرق بین احد منہم یہ بھی یاد رکھیے ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی سے بھی. یعنی ان کا درجہ اس چیز میں بڑا ہے نا تو ان سے کم نبی ہیں ایسا نہیں بولتے ہیں. تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تبھی ہمارا 6 چیزوں پر ایمان لانا مکمل ہوگا نا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا. سوری وہ سورہ پڑھنے لگی. ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں مگر عمل صرف آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر اور قرآن مجید پر. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پھر سے بولو ترجمہ. تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر علیہم السلام پر اتاری گئی اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ہم دوسرے تمام انبیاء کو جو دیے گئے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے. ہم اللہ کے فرمانبردار بن کر جئیں گے. یہ ہے طریقہ اور آپ کا بھی یہی طریقہ ہے نا انشاءاللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا بس اگر تم ایمان لائے اس طریقے سے جس طرح وہ ایمان لائے ہیں تو تم ہدایت پاؤ. فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کرو گے منہ پھیرو گے فَإِنَّمَا بے شک جو ہم فی شقاق جو خلاف ورزی کرے گا اللہ اس کو دیکھ لے گا. وہ ان کی ضد میں ہے. یہ نافرمانی کس وجہ سے کریں گے اور جو منہ موڑے گا تو خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب کفالت کرے گا یعنی ان سے باز پرس کرے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اور اللہ کافی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اس کی بات مانیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تمام آیتوں سے آج ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے. تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی. ہم اسی طریقے پر چلیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اسی طریقے کی نصیحت کریں گے کہ دنیا میں بھی تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. تبھی ہمیں ہدایت نصیب ہوگی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا تم جس طرح وہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ گے تو تم سمجھ جاؤ تم ہدایت پر. اور اگر تم منہ پھیرو گے تو تم ضد میں ہو فی شقاق
یعنی تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کا ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے۔ اب یہ تمام باتیں بتانے کے بعد دیکھیے ایک چیز اتنی پیاری بتا رہے ہیں یہاں پہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنا لو، صبغہ مانے رنگ، اللہ ہی اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کس کا ہے، من مانے کون، اور کس کا رنگ اچھا ہے، احسن سب میں اچھا، من اللہ صبغہ، رنگ کے اعتبار سے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ سن لیجئے، ایک لفظ عربی میں آتا ہے لون، لونن مانے رنگ، اور صبغہ کے معنی بھی رنگ، مگر دونوں میں فرق ہے میری بہنوں۔ لون کے معنی قدرتی رنگ جو ہمیں ملتا ہے، یا کسی اور جاندار جیسے گائے بکری یا کون سا بھی لے لیجئے، انسانوں کا رنگ بھی اور جاندار کا رنگ بھی، یہ قدرتی رنگ کو لون کہا جاتا ہے، اور صبغہ کہتے ہیں ایسا رنگ جس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب ہم ایسا طریقہ اپنانا، ایسا رنگ سے تعبیر کیوں کیا گیا معلوم؟ دیکھیے اب جب کوئی اندھیرے کمرے میں آپ جا کے لائٹ ڈالیے، وہی اگر سفید رنگ کی لائٹ ڈالیں گے تو پورا کمرہ سفید ہو جائے گا، اگر پیلے رنگ کی لائٹ ڈالیں گے تو پورا کمرہ پیلا نظر آئے گا، اگر اودے رنگ کی بلو ڈالیں گے تو بلو ہو جائے گا نا، رنگ سے وہ کمرہ پہچانا جاتا نہیں۔ اسی طرح خالی آپ کو اسلم تو، میں اسلام لایا، میں ایمان ہوں، میں مسلمان ہوں بول تو نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا ہے، یہ اللہ کا رنگ اپنے کوششوں سے اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ سمجھے میری بہنوں، بہت گہری بات ہے، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بڑھ کر اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ ہی بولتا رہے یہ بات۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگ مسلمانوں نے کیا کہا، کعبے کا خلاف کالا ہے نا تو ہمارا اسلامی رنگ کالا، اور مدینہ منورہ روزے کا رنگ ہرا ہے تو ہمارا رنگ ہرا ہے۔ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں اس میں ہرے رنگ کو زیادہ اہمیت دی جاتی، مسلمانوں کا رنگ کہا جاتا، نہیں، یہ رنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے کہہ کر ہرے رنگ کی اوڑھنی اوڑھ کر نافرمانی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ نہیں نا، یہ ظاہری رنگ نہیں ہے میری بہنوں۔ اگرچہ کہ برقع پہننا مسلمانوں کا شعار ہے، داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعار ہے، نشانی ہے، مگر اندرونی لحاظ سے بھی، ظاہری اور اندرونی لحاظ سے بھی ہمیں اللہ کا رنگ اپنے آپ میں چڑھانا ہے۔ ہمارا اسکن کلر نہیں بول رہے یہاں پر، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی اسکن کلر ہے، ویسا نہیں، بلکہ صبغت اللہ سے مراد اللہ کا ایسی فرمان برداری ہو، ہمارے نیند سے بیدار ہونے سے لے کے بیت الخلاء میں جانے سے لے کے بیت الخلاء سے آنے سے لے کے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے پہننے چلنے، ہمارے لباس سے، ہماری چال سے، ہماری بال سے، ہمارے ہر چیز سے ایسا ظاہر ہو کہ ہم ان طریقوں سے اللہ کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں، سمجھ جائیں۔ اور تھوڑے لوگ دیکھیے جبہ پہن کے داڑھی چھوڑ لیے، گھوٹیاں پہن لیے تو اللہ والی ہے بولتے، دیکھیے یہ بھی اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ غور کریے آپ، ان آیتوں میں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی، ان سے بھی ہمیں اللہ کا رنگ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن پڑھنا، اس کے اعمال پہ عمل کرنا، جیسا ہمارے لیے قصے بیان کی گئے ان تمام نبیوں کے جو بار بار ہمارے نام آ رہے ہیں، وہ لوگ جیسا عمل کرے ویسا اگر ہم عمل کریں گے تو سوچ لو تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ وہ قدرتی رنگ لون تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر یہ صبغہ کے معنی اپنے کوششوں سے اپنے اوپر وہ رنگ ڈال لینا، وہ رنگ میں آ جانا، رنگ لینا اپنے آپ کو۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اور اللہ ہی بول رہے ہیں پھر اللہ سے اچھا، احسن مانے سب میں خوبصورت کس کا رنگ ہوگا؟ ریلیجین رنگ نہیں بول رہے ہیں آپ، اعمال کا رنگ،
کہ گویا پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی چال ڈھال سے اس کا اسلام پہچانے جانا، اس کی گفتگو سے، اس کے رہن سہن سے، دل میں کچھ کینہ کپٹ نہیں کسی کے خلاف. جو ہم سن رہے نا، یہ ہماری کتنی محبت ہے معلوم. ایک ایک کا نام جب گروپ میں لیا جاتا، کیوں؟ ہم دین کی جڑے ہوئے ہیں، ہماری رشتہ داری سے بڑھ کر ہے آپ لوگوں کی دوستی، میرے لیے آپ کی اور آپ کے لیے میری. کیوں؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہو بھائی کا، بہن ہو بہن کا. ہمارا رشتہ اسلام کی خاطر بنیاد میں جڑے ہیں ہم اس گروپ میں. ہم سن رہے ہیں ایک دوسرے کی باتیں، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا رنگ ایسا رنگ ہے. اب ایک اب تھوڑا پڑھ لیے تو انشاءاللہ ہمارا پہلا پارہ ختم ہو جاتا. پڑھیں گے یا ٹائم ہو گیا نیکسٹ بعد میں پڑھوں؟ کوئی جواب دے مجھے پلیز. آگے بعد میں نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے. آج زیادہ ہو گئی نا تفسیر، الحمدللہ 138 ہوئے آج. اتنا اور ہے، مگر شاید آپ لوگوں کو کام ہوگا تو انشاءاللہ چلیے ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. دوسرا پارہ شروع کریں گے. سبحان اللہ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.